ہم نے دیکھا جب میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی، بھونکنے والے کتے میرے نبی کی عظمت پر بھونک رہے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کیا بات ہے، ملک کے کونے کونے میں علماء خاموش، پیران اعظام خاموش، دولت والے خاموش، اشرف جیلانی کیا بات ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، جیل چلے جاؤ گے، بند کر دیے جاؤ گے، ڈرتے نہیں ہو، دبتے نہیں ہو، بات کیا ہے؟ ہم نے کہا بات صرف اتنی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج سید صاحب قبلہ بھی تھوڑا سا موڈ میں ہیں تو اضافہ کر دیا گیا ہے وقت میں، الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنے بہت سارے علماء اکرام کی ایک وقت میں زیارت ہونا، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا، اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے حاضر ہوں، سید صاحب قبلہ کا حکم پہلے بھی ہوا تھا، میری حاضری نہیں ہو پائی تھی، لیکن دل میں تھا کہ میں حاضر ہوں گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے جب بلاوا آتا ہے انسان تبھی آ سکتا ہے۔ اپنی کوشش اور محنت سے یہاں جو ہے حاضریاں نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم ان اللہ والوں کو اپنے خیال میں بساتے ہیں تو پھر ذہن میں یہی آتا ہے، جمال یار پہ پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے، جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ جو جنگل میں منگل آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سادات اکرام کے قدموں کی برکت ہے، الحمدللہ۔ میں یہاں آیا، مجھے دلی طور پر بہت خوشی بھی ہوئی، بہت اطمینان بھی ہوا، اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی آئیں، اور میں نے سوچا کہ انشاءاللہ سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں وہ چیزیں میں انشاءاللہ محفل کے بعد رات میں عرض کروں گا، چونکہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج کام کرنے کا ہے، تو ہم جہاں جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی رہتا ہے کہ کون سی زمین کام کرنے کے لیے مناسب ہے، کون سا ماحول کام کرنے کے لیے مناسب ہے، کون سی زمین پر کام کرنے کے اسباب موجود ہیں، یا کون شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس کام کرنے کے وسائل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت سید عرفان شاہ صاحب قبلہ چشتی بخاری اگر چاہیں گے تو مجھے امید ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اس سرزمین پر کالج بھی بن جائے گا، ہاسپٹل بھی بن جائے گا، دارالعلوم بھی بن جائے گا، اور لڑکے یہاں سے عالم فاضل مفتی بن کے بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور سید صاحب قبلہ اس مشن میں تنہا نہیں ہے، سید صاحب قبلہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ہم سب لوگ مل کر حضرت سید صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا کام ہے، کسی نے بڑی محبت کے انداز میں کہا تھا، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ کام کرنے والے زندہ ہیں آج، بلڈنگوں والوں کے نام ختم ہو گئے، حویلی والوں کے نام ختم ہو گئے، حویلیاں ویران پڑی ہوئی ہیں، زندہ وہی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی امت کے نفع کا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک اللہ والے کے آستانے پر، ذرا سی گنجائش کیجیے گا، ایک اللہ والے کے آستانے پر ہم اور آپ جلوگر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں تھوڑی سی دیر کچھ عرض کروں، مجھے امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس وقت ملک کے حالات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے، سب بدل گئے سوائے قوم مسلم کے۔ نہ ہمارا ذہن بدلا، نہ ہماری سوچ بدلی، نہ ہماری فکر بدلی، نہ ہمارا رویہ بدلا، نہ ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا۔ ہم 20 سال پہلے جس انداز میں زندگی گزار رہے تھے، 2026 میں بھی ہمارا انداز وہی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں،
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज वही दौर, वही वक्त और वही हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। तकलीफ देने वाले गैर नहीं हैं, अफसोस कि तकलीफ देने वाले आज हमारे अपने हैं। कौम की दलाली करने वाले आज हमारे अपने हैं। रात के अंधेरे में जलसे जुलूस का सौदा करने वाले हमारे अपने हैं। मस्जिदों का सौदा करने वाले हमारे अपने हैं। दारुल उलूम का सौदा करने वाले हमारे अपने हैं। उलमा की इज्जत का सौदा करने वाले हमारे अपने हैं। अगर उलमा की इज्जत का सौदा करने वाले हमारे अपने न होते तो 3 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में मौजूद। अफसोस कि हमारे अपने आज कौम की दलाली कर रही है। किस लिए? उन्हें लालच इस बात का है कि हमें 1 कप चाय मिलती है, बड़े पुचकार के हमें बराबर बिठाया जाता है। और दलाली करने वाले कौम की ये सोच रहे हैं कि जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए तो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। नहीं मेरे अजीज, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। कौम की दलाली करने वाले मस्जिद की, मदरसों की, उलमा की, जलसों की, जुलूस की, खानकाहों की, बुजुर्गों की दलाली करने वाले क्या सोच रहे हैं हमें इज्जत मिलेगी। कौम के ऐसे ही दलाल लोगों के लिए डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अफसोसनाक सूरत हाल आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी निगाहों के सामने। हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने अपने जहन में आज मेरी तकरीर के लिए क्या खाका सेट किया कि आपको क्या सुनने को मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा मैं कौम की बात करता हूं, मैं जवानों की बात करता हूं, मैं इस्लामी तारीख की बात करता हूं और मैं ये एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं, जवानों तुम्हारी जवानी शराबो शबाब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम बरेली के गुलाम हैं, इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। जिस सरजमीन से ताजुश शरिया ने जवानों से कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र किसकी होगी? ये फिक्र कौम के जवानों की होगी। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। याद रखना, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने का इत्तफाक होता है। आज एक सवाल आप में से हर शख्स के जहन में, मिंबर पे बैठे हुए लोगों के जहन में सवाल क्या है? क्या वजह है कि हमारे हालात बिगड़ गए? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है सबकी? सवाल हमारे जहन में क्या है? क्या वजह है कि आज मुल्क में कौम मुस्लिम पैरों के नीचे रौंदी जा रही है? क्या वजह है कि हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चल रहे हैं? क्या वजह है कि हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं? क्या वजह है कि मेरी कौम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है? क्या वजह है कि चंद दिन पहले उर्से ताजुश शरिया में एक मौलाना, हजरत मौलाना तौसीफ रजा को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या वजह है कि मेरी कौम के उलमा हक बोलते हैं तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है? क्या वजह है परेशानी का दौर खत्म क्यों नहीं होता? आज सवाल एक ही है और उसी सवाल के लिए सेमिनार हो रहे हैं ताकि हल तलाश किया जाए, मीटिंग्स हो रही हैं कि हल तलाश किया जाए, उलमा बैठ रहे हैं कि हल तलाश किया जाए। आखिर हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं? मैं अपनी तकरीर का खुलासा आपको बताऊं चंद जुमलों में। बात सिर्फ इतनी है, हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे।
ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے تب سے ہمارے حالات بگڑ گئے۔ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، جب سے ہم بگڑ گئے ہمارے حالات بگڑ گئے، اور انشاءاللہ جس دن ہم سنبھل جائیں گے اسی دن سے ہمارے حالات سنبھل جائیں گے۔ ہم بگڑ گئے، ہماری نسلیں بگڑ گئیں، ہمارے رویے بگڑ گئے، ہمارا انداز بگڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں آج ہماری قوم نے کیا سمجھا؟ یہ جو جلسے ہوتے ہیں روزانہ ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں، افسوس کہ ہماری سوچ اور ذہنیت نہیں بدل رہی ہے۔ آج جتنا حسد آج قوم مسلم میں ہے دنیا کی کسی قوم میں نہیں، جتنا کینہ آج ہمارے سینوں میں بھرا ہوا ہے کسی کے سینے میں نہیں۔ جس ممبر سے کینے کے خلاف تقریر کی جاتی ہے، افسوس کہ اسی ممبر پر بیٹھ کر حسد کیا جاتا ہے۔ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ذرا غور تو کیجئے۔ ہم کسی بھی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے رویے بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا انداز بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے، ہماری کنڈیشن ایسی نہیں تھی۔ سوال ایک ہی ہے، حالات اتنے زیادہ خراب کیوں ہیں؟ جواب مختلف دیے جا رہے ہیں، اور جواب صرف اتنا سا ہے کہ جس دن ہم سنبھل جائیں گے اسی دن ہمارے حالات سنبھل جائیں گے۔ ملک بھر میں جلسے ہو رہے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں جلسے کی کامیابی جو آج ہم نے طے کی، جو آپ نے طے کی، آپ نے سوچا لوگ زیادہ آ گئی تو جلسہ بہت کامیاب ہے، زیادہ نعرے لگا دیے جلسہ بہت کامیاب ہے، زیادہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ہو گیا جلسہ بہت کامیاب ہے۔ یاد رکھنا جلسے کی کامیابی نہ بھیڑ سے ہے نہ لوگوں سے ہے۔ جس جلسے کے بعد جوانوں کے اندر بیداری پیدا ہو جائے وہی جلسہ کامیاب ہے۔ جس جلسے کے اندر قوم کے جوانوں کو یہ احساس ہو جائے کہ میری جوانی شراب و شباب کے لیے نہیں محمد عربی کی غلامی کے لیے ہے، وہی جلسہ کامیاب ہے۔ جس جلسے کے اندر قوم کے جوانوں کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، کاش کہ میں شراب و شباب کی طرف نہ جاتا تو گنبد خضرا کی طرف جاتا، کاش کہ میری قوم کے جوانوں کو یہ احساس ہو جائے، سمجھ لیجئے جلسہ کامیاب ہے۔ یہ ممبر رسول آج جانتے ہیں حالات ایسے ہو گئے، ہم روزانہ جلسوں میں جاتے ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کامیڈی ہو رہی ہے ممبر رسول پر، مذاق کیا جا رہا ہے ممبر رسول پر، ہنسنے ہنسانے والے پہنچ رہے ممبر رسول پر۔ مجرم کون ہے؟ ممبر پہ بیٹھنے والے بھی مجرم ہیں اور نیچے بیٹھنے والے بھی مجرم ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح نعت شریف پڑھنے والا آتا ہے نا تو ہم فرمائش کی ایک لسٹ بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جناب یہ پڑھنا یہ پڑھنا یہ پڑھنا ہے، وہی ایک پرچی لکھنے کا مزاج آج اس کرسی پہ بیٹھنے والے کے لیے بھی بنائیے۔ جب وہ بھٹک جائے اسے احساس دلائیے کہ آپ اس کرسی پر بٹھائے گئے ہیں مذاق کے لیے نہیں، مصطفیٰ کا پیغام سنانے کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ جب وہ اپنے موضوع سے بھٹک جائے اسے احساس دلائیے کب تک ہنسیں گے، کب تک مذاق کریں گے، کب تک کامیڈی کریں گے، کب تک میری قوم کے جوانوں کا استحصال کریں گے۔ یہ ممبر مستی اور مذاق کے لیے نہیں ہے۔ جس ممبر سے علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے خطاب کرتے تھے تب جا کے ملک آزاد ہوتا تھا۔ واہ واہ جس ممبر سے علامہ فضل حق خیر آبادی جیسا مرد مجاہد انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتا تھا تب جا کے ملک سے انگریز بھاگتے تھے۔ بے شک۔ آج ہمارے اس ممبر سے مستی اور مذاق ہونے لگی، قوم کے جوانوں کو یہ احساس نہیں رہا کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے۔ آج ذمہ داری ہے، یہ جو کرسی پہ سید صاحب بیٹھے میں بیٹھا ہوں، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے، 1000-2000 کی، لیکن فرق سمجھیے کہاں؟ نیچے۔ جب یہ کرسی نیچے ہے زمین پہ تو اس کی حیثیت 1000-2000-3000 کی مٹیریل کی، لیکن جب یہ کرسی ممبر رسول پر آ جائے تو اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری
قوم کے جتنے جوان بزرگ ہیں الحمدللہ اتنا شعور رکھتے ہیں کہ کسی سے کہا جائے آئیے اس کرسی پر بیٹھ جائیے، وہ کہے گا نہیں، یہ نائب رسول کے لیے ہے۔ واہ واہ بے شک۔ پھر مجھے افسوس ہوتا ہے، افسوس کہ ایک عام آدمی کو یہ سمجھ میں آ گیا کرسی کا مقام کیا ہے، ہزاروں اس کرسی پہ بیٹھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کرسی کا مقام کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ممبر کس کے لیے ہے؟ کیا صرف جنت کی بشارت دینے کے لیے؟ یہ ممبر کس کے لیے ہے؟ صرف جنت کی باتیں بتانے کے لیے؟ یہ ممبر کس کے لیے ہے؟ خالی یہ کہنے کے لیے نہیں صاحب تمہاری جھولی بھر دی جائے گی؟ یہ ممبر کس کے لیے ہے؟ ہم نے دیکھا جب میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی، بھونکنے والے کتے میرے نبی کی عظمت پر بھونک رہے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کیا بات ہے، ملک کے کونے کونے میں علماء خاموش، پیران اعظام خاموش، دولت والے خاموش، اشرف جیلانی کیا بات ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، جیل چلے جاؤ گے، بند کر دیے جاؤ گے، ڈرتے نہیں ہو، دبتے نہیں ہو، بات کیا ہے؟ ہم نے کہا بات صرف اتنی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت ناموس رسالت۔ اس ممبر کا استعمال جب تک میری قوم صحیح نہیں کرے گی حالات کبھی نہیں بدلے گی۔ یاد رکھیے یہ بات میں سب کے لیے کہتا ہوں، آنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے یہ ممبر کس کام کے لیے لگایا گیا، ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی پیغام کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، بڑی معذرت کے ساتھ، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میری اتنی حیثیت اور اوقات بھی نہیں کہ میں اپنے علماء پہ طنز کروں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک صاحب نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ تقریر کے فیلڈ میں ہیں، توجہ ہے آپ کی، آپ تقریر کے فیلڈ میں ہیں، کیا کریں حضرت؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے جوان نماز جمعہ میں گھڑی دیکھ کر 1:30 بجے آتے ہیں، ہم 1 بجے بیان شروع کرتے ہیں، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم ہے 1:30 بجے خطبہ ہوگا، 1:30 بجے آتے ہیں، خطبہ سنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل گئے، شوق سے بیان سننے ہی نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا سنیں گے بھی نہیں۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو امامت کرتے ہوئے؟ کہا حضرت 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال میں تم نے صرف 1.25 مہینے کی نیاز کی فضیلت تو سنائی، تم نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ نہ سنائی، تم نے 10 سال کے زمانے میں غوث اعظم کی کرامتیں تو سنائی، لیکن تم نے ٹیپو سلطان کی جواں مردی اور بہادری نہ سنائی، تم نے 10 سال کے زمانے میں لوگوں کو نظر و نیاز لنگر کی فضیلت تو سنائی، مگر تم نے محمد بن قاسم کی جوانی نہ سنائی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مسجد کی صفحے بڑھ جائے، اذان سے پہلے کام اتنا کرو، 1 جمعہ پہلے اعلان کر دو اگلے جمعے کو بیان صلاح الدین ایوبی پر ہوگا، دیکھ لینا مسجد کی 1 صف خالی نہیں بچے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے، میری قوم کے جوان اب یہ چاہتے ہیں کہ جاگ جائیں، بزدلی کی بات نہ ہو، بات ہو تو بہادری کی بات ہو، بات ہو تو ناموس رسالت کی بات ہو، بات ہو تو ہمت کی بات ہو، بات ہو تو شان کی بات ہو، بات ہو تو عظمت کی بات ہو، بات ہو تو ویل چیئر پر بیٹھنے والے برد قلندر کی بات۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جوان چاہتے ہیں کہ قوم اٹھ کر کھڑی ہو حضور کے لیے، جو حضور کے لیے نہ کھڑے ہو سکے وہ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے، ناموس رسالت کے جب مسئلہ آیا تھا ہم سے کتنے لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہو رہا ہے، آپ کو ہی کیا پڑی ہوئی ہے، بیوی نہیں ہے آپ کی، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی۔ میں نے کہا قدموں میں پھول بھی تو میرے ہی بچھائے جاتے ہیں، گلے میں مالا بھی تو میرے ہی ڈالی جاتی ہے حضور کے نام پر، خالی عزت کرائیں گے حضور کے نام پر، جب حضور کی عزت کی بات آئے گی تو گونگے بہرے بن جائیں گے۔ یاد رکھو مصطفیٰ کے غلام تو بنو، اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا، غلام تو بنو حضور کے۔ تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے چلے گئے، نام ان کا زندہ نہیں ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں
آپ ایک شہر میں رہتے ہیں, آپ ہم سے پوچھئے ملک کے کونے کونے میں روز جاتے ہیں, جو مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے وہی زمانے کا امام بنتا ہے. جا کے دیکھو ملک کے کونے کونے میں ذکر ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا, محفل ہے تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کی, تذکرے ہیں تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کے. بات صرف اتنی ہے, اس مرد قلندر نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبانگ دہل کہا تھا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پتی پتی پھول پھول. آپ کو معلوم ہے ہم نے انہیں کب جانا, ہم نے انہیں کب جانا؟ یہ میرے لیے بھی ہے, منبر والوں کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی ہے. ہم نے کب جانا انہیں؟ تقریباً 60 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی. سر کے بال سفید ہو گئے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے. ہم نے تب جانا. کیا وہ اچانک سے عالم بنے؟ نہیں, وہ بچپن سے مدرسے سے جڑے ہوئے تھے. ان جیسا علامہ اقبال کو پڑھنے والا موجودہ دور میں نظر نہیں آتا ہے. وہ ہدایت کے بخشش پڑھنے لگے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ حافظ ہدایت کے بخشش ہیں. علامہ اقبال کے اشعار پڑھنے لگے تو ایسا لگتا تھا کلیت اقبال انہیں زبانی یاد ہے. قرآن پر بات کرنے لگے, حدیث عربی کا متن پڑھنے لگے تو نحو و صرف والے بادب ان کی نگاہوں کے سامنے کھڑے نظر آئے. لیکن ہم نے انہیں جانا نہیں 60 سال تک, چونکہ یہ کامن چیز ہے. علماء ہیں, علم والے ہیں, ڈگریوں والے ہیں. انسان کسی بھی زمانے میں ممتاز ہوتا ہی ہے کوئی انوکھا کام کرنے سے. اور رہی بات رسول اللہ کی ناموس کی, اللہ نے کتنی عزت دی. وہ مرد قلندر جب انہیں جیل میں ڈالنے کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا تو وہ رو نہیں رہے تھے, وہ مسکرا رہے تھے. وہ رو نہیں رہے تھے, وہ مسکرا رہے تھے. پوچھا گیا کیا بات ہے؟ ہم نے ہزاروں لوگوں کو گھسیٹ کے جیل میں ڈالا. لوگ روتے ہیں, سسکتے ہیں, بلکتے ہیں, آپ رو نہیں رہے ہیں. عشق دیکھو. فرمایا بات صرف اتنی ہے, تم جس کے حکم پر مجھے گھسیٹ رہی ہو وہ نہیں دیکھ رہا ہے, مجھے جس کی محبت میں گھسیٹا جا رہا ہے. میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے. وقت کا مجدد ترجمانی کرتا ہے, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اس مرد قلندر کو گھسیٹا گیا اور عالم یہ تھا, انہوں نے شروع سے لے کر انتقال سے کچھ دن پہلے تک نعرہ لگایا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا. سب بولیے انہیں جانا انہیں جانا. ایک زمانے تک نعرہ لگایا, لیکن جیسے ہی انتقال کا وقت قریب آ گیا تو انداز بدل گیا. پھر انہیں نہیں کہا, پھر کہا انہیں جانا انہیں مانا. میں آپ کو بتاؤں, علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اور انہیں میں فرق کیا ہے؟ انہیں یہ اردو کا اشارہ ہے دور والے کے لیے, اور انہیں یہ اردو کا اشارہ ہے قریب والے کے لیے. جو سامنے ہو, جو قریب ہو, جس سے رشتہ جڑا ہو, جس سے تعلق ہو, جس کا جمال جہاں آرا نگاہوں کے سامنے ہو, جس کا وجود قریب میں ہو, جو بالکل سامنے ہو. ایسا لگتا ہے کہ بندہ دیکھ کے کہے انہیں جانا. اللہ اکبر. ایک زمانے تک وہ مرد قلندر نعرہ لگاتا رہا, انہیں جانا انہیں مانا. لیکن جب اس ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا عشق میرے آقا کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا تو فیض آباد کے دھرنے سے مدینہ شریف تک بیچ میں جتنے پردے تھے ہٹا دیے گئے. جب یار کا چہرہ سامنے آیا, دیدار کر کے کہا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حفظ ناموس رسالت زندہ باد. اور جب اس مرد قلندر کا جنازہ نکلا, کس کا جنازہ؟ آج حالات یہ ہیں
کہ جنازے میں لوگ دیکھ کر آتے ہیں، امیر کا ہے یا غریب کا ہے، رشتہ دار کا ہے یا تعلق والے کا ہے، چھوٹی ذات یا بڑی ذات، یہ ساری چیزیں جنازے میں بھی آج دیکھی جاتی ہیں۔ مگر اللہ جسے نوازنا چاہے، اللہ جسے بڑھانا چاہے، اس مرد قلندر کا جنازہ، اللہ اکبر، لوگ امریکہ سے آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، لوگ لندن سے آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، لوگ اٹلی اور سسلی سے آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، اور عالم یہ تھا جنازہ نکل کے جاتا تھا، دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ قبر میں اتارنے والے اپنے انداز میں کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام بنو تو صحیح، کانسیپٹ صرف اتنا ہے، حضور کے غلام بنو گے اللہ تمہیں زمانے کا امام بنا دے گا، یہی کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج حالات یہ ہیں ہمارے یہاں، بڑی معذرت کے ساتھ، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک نارمل بات، ہمارے یہاں حالت یہ ہے، اختلاف اس بات پر بھی ہے، علماء میری حمایت کریں گے، اختلاف اس بات پر بھی ہے کہ جلسے کے پوسٹر میں میرا نام نیچے آ گیا، لڑائی اس بات پر بھی ہے کہ میرے نام کے ساتھ القابات کم لگائے گئے، لڑائی اس بات پر بھی ہے کہ میرا نام نیچے نہیں آیا، کہ اوپر نہیں آیا، چھوٹا ڈال دیا، سائیڈ میں ڈال دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جلسے کے پوسٹر میں نام بڑا ہو جانے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے، جلسے کے پوسٹر میں نام بڑا ہو جانے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے، بڑا وہی ہوتا ہے جسے اللہ بڑا کرتا ہے، شان والا وہی ہوتا ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے، مقام والا وہی ہوتا ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ آپ کو نواز دے اطمینان رکھیے وہ نوازنے والا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات کا فرمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زبردستی بڑے نہ بنو اللہ تمہیں چھوٹا کر دے گا۔ غور کیجئے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے کیا فرمایا؟ زبردستی بڑے نہ بنو اللہ تمہیں چھوٹا کر دے گا، چھوٹے بنو اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا۔ آپ کو شاید یہ بات نہ سمجھ میں آئے، یہ کرسی ممبر پہ پڑھیے، کوئی آ کے طالب علم اس پر بیٹھ جائے، حالانکہ پڑھیے کسی خاص مہمان کے لیے، تو وہ خود سے آ کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر اپنی مرضی سے بیٹھ تو جائے گا، لیکن جیسے ہی صاحب سجادہ آئیں گے اسے ہاتھ پکڑ کے ہٹایا بھی جائے گا۔ کیوں؟ کرسی پہ بیٹھا اپنی مرضی سے ہے، خود سے بڑا بنا اس لیے ہٹا دیا گیا۔ نیچے بیٹھا ہوتا صاحب سجادہ ہاتھ پکڑ کے کہتے آ میرے برابر کرسی پہ بیٹھ جا، تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ زبردستی بڑے نہ بنو اللہ تمہیں چھوٹا کر دے گا، چھوٹے بنو اللہ تمہیں بڑا بنا دے گا۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کی فکر یہ ہے میرا نام آ جائے، میرا فوٹو آ جائے، میرے نام کے نعرے لگ جائیں۔ پوری قوم دیکھ لو بکھری ہوئی ہے، کوئی ذات کے نام پر، کوئی کام کے نام پر۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے انتظار میں ہے مجھے صدر بنا دیا جائے، سیکریٹری بنا دیا جائے، خزانچی بنا دیا جائے۔ آج لڑائی ملک کے کونے کونے میں اسی بات کی ہے، مسجد کی کمیٹی میں لڑائی، مدرسے کی کمیٹی میں لڑائی، خانقاہ اور درگاہ کی کمیٹی میں لڑائی۔ لڑائی صرف اس بات کی ہے عہدہ مجھے ملے، میں صدر بنوں، میں سرپرست بنوں، میرا نام آئے، میرا فوٹو آئے، اخبار میں میرا نام آئے۔ خدا کے بندو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ملک اب اس وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ آپ دنیا کے عہدوں کی لڑائی لڑیں، نہیں، امت کا درد اپنے سینے میں پیدا کریں۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا کام کرو، کام کرو گے نام تو ہو ہی جائے گا۔ کام کرو، کام، جب تم کام کرو گے تو نام تو ہو ہی جائے گا۔ کام کرنے کا مزاج بناؤ۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے مسجدوں کی کمیٹیوں کی لڑائی کورٹ کچہری تک پہنچ گئی، ایسی ہیں مثالیں سامنے۔ درگاہوں کی کمیٹی کی لڑائی کورٹ کچہری تک پہنچ گئی۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ نہیں صاحب صدر ہمیں بنایا جائے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں صدر کا عہدہ مل جانے سے آپ کو عزت مل جائے گی؟ عہدہ ملنا الگ ہے، عزت ملنا الگ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دنیا کا عہدہ مل جائے تو عزت بھی مل جائے۔
عزت دینے والی میرے رب کی ذات ہے. کبھی کبھی رکشہ چلانے والوں کو اتنی عزت مل جاتی ہے جتنے بڑے بڑے عہدے والوں کو نہیں ملتی ہے. اس لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ذرا سا اپر نہ لے جا کے ڈاؤن کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا کرتا ہے. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. عالم یہ ہے دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. جوان اگر بگڑ جائیں تو قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں, اور اگر وہی جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق اب جلسے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں تو چند منٹ گفتگو کروں میں. دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہیں, کمی جوانوں کی نہیں ہے. جوانوں کے اعتبار سے تعداد بہت بڑی ہے, لیکن افسوس کہ ہمارے جوان آج وہاں نہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑا ہونا چاہیے. قوم کے جوانوں کا رویہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. قوم کے جوانوں کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں اشفاق اللہ خان کس کے پاس؟ ہمارے پاس, جسے جیل میں مارا بھی گیا. انگریزوں نے کہا ملک کے مسلمانوں کا اور ملک کے غیر مسلموں کا بلکہ ملک کی حمایت کرنا چھوڑ دو, تمہیں بخش دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. مارتے جاتے تھے, مگر جوانی میں اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں. یہ کس کے جوان تھے؟ ہمارے جوان تھے جنہوں نے بازو کی طاقت پر اس ملک کو آزاد کرایا تھا. میں آپ کو جوانوں کی داستان سناؤں, تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھیے جوان کیسے ہوتے. حیرانی کی بات یہ ہے آج ہم مارے کیوں جا رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے جوانوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. ہم ذلیل اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا ہمارے جوان وہاں نہیں ہیں. آج ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے جوانوں نے محمد عربی کا راستہ چھوڑ دیا. عالم یہ ہے کوئی ایسا گناہ جو آج ہمارے جوانوں میں نہیں ہے کوئی ایسی خرابی جو آج ہمارے جوانوں میں نہیں ہے کوئی ایسی برائی جو آج ہمارے جوانوں میں نہیں ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ آئینہ نہیں دکھایا جاتا ہے ہمارے یہاں. جنت کی بشارت دے کے جلسے جلوس ختم کر دیے جاتے ہیں, اور قوم کا مزاج بھی وہی بن گیا ہے. بلکہ کئی بار کتنے جلسوں میں لوگ کان میں آ کے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کہہ دیتے ہیں شراب پر بات نہ کیجیے گا, اچھا نہیں لگتا ہے, اپنی قوم کے جوانوں کی بات ہے, زنا پہ بات نہ کیجیے گا. ہم نے کہا یہ بات تو جلسے کی تاریخ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی, یا پھر تمہیں اپنے مزاج کا کوئی چاپلوسی کرنے والا خطیب بلانا چاہیے تھا. ارے ہم تو امام احمد رضا کے غلام ہیں, جن کے خون میں جن کی فطرت میں چاپلوسی نہیں ہے. امام احمد رضا کے غلاموں کی شان سبحان اللہ. جب میرے امام احمد رضا سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو, جلال میں آ گئے, ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو اپنے انداز میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل تو ول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نام ہے. امام احمد رضا کے غلاموں سے یہ امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ چاپلوسی کریں گے ہاں میں ہاں ملا کے چلے جائیں گے. یاد رکھیے ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو طاقت پروردگار اپنی. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں دسمبر کا مہینہ گزرا ہے, تھوڑے سے دن پہلے ایک رات آتی ہے, آخری رات دسمبر کی 31
جس کو ہماری قوم کے بہت سارے جوان سیلیبریٹ کرتے ہیں نیو ایئر کے نام سے، میں مسلم علاقے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک مسلم علاقے میں اسی سال شراب کے ٹھیکے پر 29 دسمبر کی رات کو شراب ختم ہو گئی۔ کب؟ 29 تاریخ کو۔ نیو ایئر کی رات آنے میں ابھی 2 دن باقی ہے، شراب ختم ہو گئی۔ کوئی شخص شراب لینے آیا، اس نے کہا شراب ختم ہو گئی۔ کہا مذاق کر رہے ہو؟ راتوں رات شراب کے ٹھیکے پر ٹرک اترتے ہیں شراب کے، کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں، جوانوں نے خرید کے اسٹاک کر لی کہ ایسا نہ ہو کہ اس رات میں شراب نہ ملے۔ یہ کون سے علاقے کی بات ہے؟ کسی غیر کے علاقے کی بات نہیں، یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں مسلم آبادی ہے۔ آپ اب بھی سوچ رہے ہیں ہمارے حالات اتنے برے کیوں ہیں؟ آپ اب بھی سوچ رہے ہیں ہم مارے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اب بھی سوچ رہے ہیں ستائے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اب بھی سوچ رہے ہیں پریشان کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت میری قوم کے جوانوں کو ایم ڈی کے نشے نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ایم ڈی کا نشہ آج جوانوں میں، چرس کا نشہ آج جوانوں میں، گانجے کا نشہ آج جوانوں میں، افیم کا نشہ آج جوانوں میں۔ شراب پی رہے ہیں بدل بدل کے بیئر کے نام پر، اور علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں شراب نہیں بیئر ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ یاد رکھو، بوتل کے بدل جانے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی، نام بدل جانے سے شراب کی حرمت میں کمی نہیں آئے گی۔ حیرانی کی بات یہ ہے، ایک زمانے میں نشہ بازاروں میں بکتا تھا، لوگوں کو 1000 بار سوچنا پڑتا تھا خریدنے جائیں تو کیسے جائیں، کوئی جاننے والا مل گیا کیا ہوگا۔ آج عالم یہ ہے کہ نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ نشہ ہمارے محلے تک پہنچ گیا، ہمارے گھر تک پہنچ گیا، بلکہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مرد نہیں عورتیں گھروں میں ایم ڈی پہنچا رہی ہیں۔ قوم کے جوانوں کو شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینے کے لیے نشہ بڑھتا جا رہا ہے، قوم کے جوان نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب کو پیش کیا گیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم میری قوم کے جوان تھے جنہوں نے ہر زمانے میں شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ ہر زمانے میں شراب و شباب قوم کے جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا اور نقش کر کے لے کے جائیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر برائی کی جڑ ہے شراب، ہر برائی کی جڑ ہے شراب۔ نشہ آج پیتے جا رہے ہیں لوگ، بڑھتا جا رہا ہے۔ جوانوں، کیا یہ جوانی شراب کے لیے ہے؟ کیا یہ جوانی نشے کے لیے ہے؟ کیا یہ جوانی نشے میں دھت پڑے رہنے کے لیے ہے؟ کیا یہ جو مال و دولت اللہ نے تمہیں اپنے فضل اور اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا، کیا یہ شراب اور نشہ خریدنے کے لیے ہے؟ کیا یہ تمہاری دولت ایم ڈی، افیم، چرس اور گانجے کے لیے ہے؟ کیا تمہاری جوانی شراب و شباب کے لیے ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، میں اپنی قوم کے جوانوں کو نشے سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب میری قوم کے جوان اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں نشہ کریں گے تو پھر میں آخر میں کہتا ہوں جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، نشہ کرو، دل کھول کے نشہ کرو، ہم تمہیں نشے سے روکیں گے بھی نہیں، مگر شرط ایک ہے، لوکل والا نشہ نہ کرنا کہ جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں، وہ والا نشہ نہ کرنا۔ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، نشہ کرو، مگر لوکل والا نہیں، برانڈیڈ نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو عمار ابن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔
मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, नाम मोहम्मद पे मरने मिटने का नशा करो। जिस दिन तुम मदीने वाले के गुलाम बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें जमाने का इमाम बना देगा। इश्क का नशा करो, वफादारी का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का नशा करो। जिस दिन ये नशा गालिब आ जाएगा, दुनिया कभी तुम्हें झुका ना सकेगी। रही बात तुम्हारी जवानी की, अफसोस कि तुमने पढ़ा ही नहीं तुम्हारी जवानी की दास्तान क्या थी। तुम थे जो कभी स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लेके गए थे। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये तुम थे जो स्पेन की सरजमीन पर गए थे, लाखों के मुकाबले में खड़े थे। दुनिया ने तुम्हें डराया भी, दबाया भी, मगर अफसोस आज तुम डर गए और दब गए। मगर बात जब स्पेन की सरजमीन पर थी तो तुम थे तारिक इब्न जियाद की शक्ल में, जिन्होंने साहिल समंदर पर कश्तियां भी जलाई। लोगों ने कहा वापस कैसे जाएंगे अगर जंग का पासा पलट गया। तो ऐ मेरी कौम के जवानों, तारिक इब्न जियाद की शक्ल में तुम थे जिन्होंने ये कहा था हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। इस्लाम का झंडा जब हाथ में ले निकलते हैं, कदम उठा देते हैं, तो हमारा उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। कोई और नहीं था, कोई और नहीं था, ये तुम थे। अफसोस जिस कौम के जवानों की जवानी की बुनियाद पर हमने 800 साल स्पेन पर हुकूमत की, जिस कौम की जवानी की बुनियाद पर हमने यहूदियों से मस्जिद अक्सा को छीन कर उसमें मिंबर लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा दी। आज हैरानी की बात यह है, हमारी कौम के जवान शराब के भी आदी हुए और शबाब के भी आदी हो गए। आज कोई जिना का तरीका ऐसा है कि जिस तरीके पे जिना ना हो रहा हो, आंखों का जिना आम हो गया, कानों का जिना आम हो गया, जबान का जिना आम हो गया, इन हाथों का जिना आम हो गया, पैरों का जिना आम हो गया। हम ये देख रहे हैं सगाई के बाद, शादी में 2 साल बाकी हैं, लेकिन एक लड़का और लड़की बीवी और शौहर की तरह रहना शुरू हो जाते हैं। रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात कर रही हैं बीवी और शौहर की तरह। क्या तुम्हें किसी आलिम ने मसला नहीं बताया? ये तुम्हारी जबान का जिना भी है, तुम्हारे कानों का जिना भी है। 2 खानदानों का रिश्ता तो हुआ, लेकिन जब तक निकाह ना हो जाए लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो? जिस घर में जिना हो वहाँ कभी रहमतों का नुज़ूल नहीं होता। जिसकी ज़िंदगी में जिना शामिल हो जाए वहाँ इज्जत कभी नहीं मिलती। जो रसूलुल्लाह की नामूस को छोड़कर गुनाह करने लगे वो रसूलुल्लाह की इज्जत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। एक जवान ने मुझसे आके कहा, हज़रत मेरे लिए दुआ कर दें। ज़रा गौर से सुनिएगा। कहा हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने कहा किस बात की दुआ? कहा हज़रत मेरे लिए दुआ कर दीजिए ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैंने कहा मैं दुआ कर दूंगा, और बईद भी नहीं है कि मेरे नबी करम फरमाएं। उस बारगाह की तो शान ये है, वहाँ फासलों की ज़ियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। वो करम फरमाने पे आए तो बईद भी नहीं है। मगर ऐ मेरी कौम के जवान, जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोच, क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल कि जिन आंखों से सुबह से लेकर शाम तक तूने रील्स देखी, गैर महरम का नंगा जिस्म देखा? क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? जिस कौम के जवान ने रात के अंधेरे में गंदी वेबसाइट खोलकर जिना की वीडियो देखी अपनी इन्हीं आंखों से, क्या जिना की वीडियो देखने के बाद क्या तेरी आंखें हैं इस काबिल? तूने जाना ही नहीं आंखों की शान क्या है, तूने समझा ही नहीं आंखों का वकार क्या है, तूने समझा ही नहीं तेरी आंखों में रोशनी किस लिए है। पूछ किसी आशिक से, आशिक कहता है उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। तुझे मालूम ही नहीं आंखों की शान क्या है, वरना जिन्होंने आंखों की हिफाजत की, जाके देख मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में सोते हुए नहीं चलते फिरते 70 बार मेरे नबी का दीदार किया है।
میں بس ختم کرنے لگا ہوں اپنی بات، آپ گھبرائیے نہیں. چلتے پھرتے 70 بار. اور بات جب بریلی کے امام کی آئی، جب حج پہ گئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، یار کی چوکھٹ پہ گئے، مواجہہ شریف میں کھڑے ہوئے، سنہری جالیوں کے سامنے آئے، دل میں خیال آیا احمد رضا جس کے جسم کے ہر حصے کی تم نے تعریف و تعظیم کی ہے، آج اس یار کا جمال جہاں آرا دیکھ لو. یار کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے اور اپنے انداز میں کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. جب کچھ وقت دیدار نہ ہوا تو بس مرددل کے ساتھ کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کیا ہے تو کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے. جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن ہوا، کھلی آنکھوں سے جب دیکھ لیا سراپا نگاہوں کے سامنے ہے تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. میری قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں تمہاری جوانی شراب کے لیے نہیں، تمہاری جوانی نشے کے لیے نہیں، تمہاری جوانی برائی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی زنا کے لیے نہیں، تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں. سمجھو تمہاری جوانی ہے قوم مسلم کے تحفظ کے لیے، تمہاری جوانی ہے حضور کی عزت کے لیے، تمہاری جوانی ہے آنے والی نسل کو گناہوں کی دہلیز سے بچا کے گنبد خضرا کی طرف لے جانے کے لیے. جوانی گناہوں کے لیے نہیں. جوانی کی داستانیں اتنی ہیں، میں سنانے لگوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں. پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہمارے جوان کیسے ہوتے تھے، کیا جس طرح ہم آج ہیں کیا ہمارے جوان ایسے ہوتے تھے؟ نہیں، ہمارے جوان ایسے نہیں تھے. ڈاکٹر اقبال سے پوچھو، جس ڈاکٹر اقبال نے دنیا کا چکر لگانے کے بعد نظریہ پیش کیا، تاریخ کے اوراق پلٹے اور اس کے بعد کہا جوان ایسے تھے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، وقت میں گنجائش نہیں. صاحب سجادہ کا اشارہ ہو چکا ہے. آخری جملہ سن لیجئے، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. آج آپ کو معلوم ہے، آخری بس پیغام، عالم یہ ہے ہم نے کبھی چاپلوسی نہیں کی. ہم نے سے مراد تنہا میں نہیں ہوں، پوری قوم مسلم. لیکن آج چاپلوسی کی جا رہی ہے، کس لیے؟ چونکہ گناہ کرتے کرتے تم نے اپنا ایمان، اپنے آپ کو ہر اینگل سے کمزور کر لیا. ورنہ ہمارے تیور یہ تھے، ہم بادشاہ وقت کے دربار میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو لاکھوں کے مجمع میں اتنی ہمت اور جرت نہ تھی جو ہمارے سامنے بات کر سکے. جب تک ہم مصطفیٰ کے وفادار تھے، جب تک حضور کے وفادار تھے، جب تک دین والے تھے، جب تک اسلام والے تھے. میں ایک جملہ اور کہوں آپ سے، اس وقت ہمارے سماج سے برائی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں وجہ صرف اتنی ہے کہ برائی کو ختم کرنے والا تنہا ایک مسجد کا امام ہے، اور ہاں میں لانے والی ہماری پوری قوم ہے. مسجد کے امام کے لیے تو دارالفتاء سے فتویٰ آئے گا کہ فلاں امام صاحب نے اس سے سلام کیا، مصافحہ کر لیا. قوم ہماری مرغ مسلم کھاتے چلی جا رہی ہے، اس بات کا ذرے کے برابر احساس نہیں.
اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، ایمان والا ہے کہ بدعقیدہ ہے، سنی ہے کہ وہابی ہے، ذرے کے برابر قوم کو اس بات کا احساس نہیں، ساری قوم کی نظر تنہا ایک مسجد کے امام پر ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے، امام احمد رضا کا مزاج یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فکر رضا یہ ہے، امام احمد رضا کا مشن یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پوری قوم جب تک برائی کے خاتمے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، برائی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ہم کیا تھے؟ 5-7 منٹ آپ کے لے رہا ہوں۔ آخری بات، بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے۔ کون سی سرزمین؟ سب بولیے۔ وہ زمین جس زمین کے ذروں سے بھی ہمیں محبت ہے، وہ زمین سبحان اللہ جہاں وہ ذات گرامی جلوگر ہے کہ پوری دنیا سے پریشانی کے وقت میں اس ذات گرامی کو پکارا جاتا ہے، بغداد سے مدد وہیں پہنچتی ہے۔ اسی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر الحمدللہ 4 سال سے مجھے ہر سال لگاتار وہاں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اسی سرزمین پر ایک بارگاہ ہے، بارگاہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے لوگ گئے ہیں اور میں دعا کر رہا ہوں جو نہیں گئے ہیں اللہ اس سال میں انہیں جانا نصیب فرمائے۔ تیور دیکھیے، آج تو ہم چاپلوسی کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ چاپلوسی خوشامد بھی اپنے برے اعمال کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ نہ ہماری فطرت میں چاپلوسی ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے چاپلوسی سکھائی۔ ہم نے اپنا دین مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا، اس لیے غلامی کرنا پڑ رہی ہے، ورنہ ہم وہ تھے بوریا نشین۔ تاریخ پڑھو صلاح الدین ایوبی کی، تاریخ پڑھو ارطغرل غازی کی، بوریا نشین جن کے پاس بلڈنگ اور حویلی نہیں تھی، مگر جدھر چلے جاتے تیرے ان کے چہرے اور رویے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ شان بڑی عظیم ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں۔ اب آپ جانتے ہی ہیں ہر کامیاب شخص کے ساتھ وہ جس لیول پہ کامیاب ہوتا ہے حسد کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سید صاحب قبلہ بیٹھیں، اتنا بڑا ایمپائر سنبھال رہے ہیں، ملک کے کونے کونے سے لوگ جڑے ہوئے، محبت کرنے والے مریدین حضرت دادا شاہ جمال علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم تو حسد کرنے والوں سے بس اتنا ہی کہتے ہیں، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والی رب کی ذات ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ جب بھیڑ لگی تو خلیفہ وقت کو تکلیف ہو گئی، کہا حاکم میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، بھیڑ وہاں لگ رہی ہے، بھیڑ وہاں لگ رہی ہے۔ اور یہی دہلی کی سرزمین پر بھی ہوا، جب حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں بھیڑ لگی تو دلی کے بادشاہ کو تکلیف ہوئی، لوگوں نے جا کے کہہ دیا بادشاہ اے حاکم وقت، تمہارے یہاں سے جو نذرانے محبوب الہی کو دیے جاتے ہیں انہی نذرانوں سے لنگر بنتا ہے اور بھیڑ لگائی جاتی ہے۔ دلی کے بادشاہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد محبوب الہی کو نذرانہ کوئی نہیں دے گا تاکہ لنگر نہ بنے اور بھیڑ ختم ہو جائے۔ خادم نے آ کے کہا محبوب الہی سے کہ حضور اعلان اس طرح کیا گیا ہے کوئی نذرانہ نہ دے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا کل سے لنگر ڈبل کر دو، کل سے لنگر ڈبل کر دو، کل سے لنگر ڈبل کر دو، تاکہ ان ظالموں کو پتہ چل جائے محبوب الہی کا لنگر تمہارے نذرانے سے نہیں خدا کے فضل و کرم سے چلتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے تیرے نذرانے سے نہیں چلتا ہے، اللہ کے کرم سے چلتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا رہا۔ آخری جملے، خلیفہ وقت کو تکلیف ہو گئی کہ حاکم وقت اور خلیفہ وقت میں ہوں، بھیڑ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں لگ رہی ہے، جوانوں یاد کر کے جانا تمہارے تیور کیا تھے۔ بلایا گیا حضرت امام موسیٰ کاظم کو خلیفہ کے دربار میں، اور عالم یہ ہے کہ بھیڑ لگی ہے چاروں طرف سے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ اب حضرت کسی کو اٹھائیں اور مائک پر اس کی کمیاں بیان کرنے لگے تو مقصد حضرت کا اصلاح نہیں ہے،
مجمع میں ذلیل کرنا ہے، اس نے وہی کیا۔ اس نادان کو کیا معلوم مصطفیٰ کی اولاد ذلت کے لیے نہیں ہے، خود ان کے قدموں سے جڑنے کے بعد اللہ کتنوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ حضور کی اولاد کو تم ذلیل کرو گے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے جو بریلی کے امام نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عالم یہ ہے جب بھرے دربار میں امام موسیٰ کاظم کو بلایا، آئے پیروں میں عالی شان جوتا پہن کر، لوگوں کی نظر، خلیفہ کی نظر جوتے پہ گئی، جب نظر دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد بھرے مجمع میں کہا، دیکھو تو صحیح، آئے ہیں عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں، آئے ہیں اپنے پیروں میں عالی شان جوتا پہن کر آئے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، او ظالم، ہم اپنے پیروں میں عالی شان جوتا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ ہم مصطفیٰ کی اولاد اپنے پیروں میں عالی شان جوتا اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دیکھو۔ یہ تیور کسی اور کے نہیں، محمد عربی کے غلاموں کے تھے۔ کیا بات ہے آج کہ وہ تیور آج ہمارے نہ چہرے میں ہے، نہ جلوے میں ہے، نہ باتوں میں ہے، نہ لہجے میں ہے، نہ ترکیب میں ہے، نہ فکر میں ہے، نہ انداز میں ہے۔ بات صرف اتنی ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آؤ میری قوم کے جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جوانوں، جوانی شراب کے لیے نہیں، زنا کے لیے نہیں، عیاشی کے لیے نہیں، برائی کے لیے نہیں، آنکھوں میں اپنی حیا پیدا کرو۔ رات کے اندھیرے میں زنا کی گندی ویب سائٹ کھول کر اپنی جوانی کو تباہ و برباد نہ کرو، تمہاری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ بنو موجودہ دور کے صلاح الدین ایوبی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے محمد عربی کا غلام ابھی زندہ ہے۔ کسی کی ہمت نہ ہو کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ان کی بات الگ ہے۔ جنہوں نے یہ پلاننگ کی کہ میرے آقا کا ذکر ختم ہو جائے گا، جب پلاننگ کی گئی تو بریلی سے آواز آئی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا، جن کو احساس نہیں ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں، ان کی حالت بدلی نہیں جاتی ہے۔ قرآن میں کہا گیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ زندگی 4 دن کی ہے، بڑے بڑے سورما راجہ مہاراجہ آئے، موت کے فرشتے نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ، لیکن موت سے نہ بچ سکو گے، موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر دستک دے گا۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اس لیے آؤ عہد کرو، ہم ایک اللہ والے کے آستانے سے دین کا، اسلام کا پیغام سن کر جا رہے ہیں۔ آج کے بعد شراب کے قریب نہیں جائیں گے، زنا کے قریب نہیں جائیں گے، عیاشی کے قریب نہیں جائیں گے، انٹرنیٹ کا زنا نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، جو زنا کرتا ہے اس کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے عمر کم کر دی جاتی ہے، موت جلدی آتی ہے، جو زنا کرتا ہے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ باباؤں کے یہاں چکر لگانے سے بہتر ہے کہ گناہ سے توبہ کر لو۔ تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کاروبار فیل ہو گیا، اپنے دماغ اور ذہن سے یہ بات نکال دو، کسی نے کچھ کرایا نہیں ہے،
اپنے لیے تباہی کا سامان کرنے والے تم خود ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تمہاری زندگی میں مصیبتیں ہیں یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کرتوت ہے کالے جو تم نے کیے ہیں، جس کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں خوشیاں نہ رہی، شعور نہ رہا، عزت نہ رہی، لذت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو زندگی میں جئیں گے تو غلام بن کر، اور ہمارا حال کیا ہوگا؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بیان کرتے ہوئے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا۔ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں لیکن کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔